أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ الحمدللہ تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب معمول کے مطابق نعت مصطفیٰ حمد باری تعالی پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک بہترین خطیب سے آپ کو پرمغز خطابت بھی سماعت کرنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام فاتحہ دعا ہوگی، محفل کا اختتام ہو جائے گا، اور لاسٹ میں لنگریہ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ تمامی احباب سے، تمام عاشقان بزرگان دین سے، تمام مریدان قلندر بابا سے مخلصانہ گزارش ہے کہ بلا تاخیر و منتظر سیلاب کی طرح مصلی میدان غریب نواز میں تشریف لائے۔ الحمدللہ تمام مریدان قلندر بابا کے زیر اہتمام اس نورانی و عرفانی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس محفل میں شریک ہو کر کے
غلامی قلندر بابا غلام بزرگان دین کا ثبوت فراہم کرے اور ثواب دار بنے۔ یہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں چراغ کا جلالے جس کا جی چاہے، چراغ مقدر کا جلالے جس کا جی چاہے، نظام دین سے پاکیزہ بنا لے جس کا جی ہے۔ اور یہ محفل سرور کونین کی محفل ہے، یہ محفل سرور کونین کی محفل ہے، یہاں رحمت برستی ہے نہالے جس کا جی چاہے۔ اور آگے شاعر فرماتے ہیں عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی کوچے میں یہ پرچار ہونا چاہیے۔ اور اے مومنو اپنے سینے کو بنا لو اپنے آقا کا مزار، اے مومنو اپنے سینے کو بنا لو اپنے آقا کا مزار، سر کو گنبد اور ہاتھ کو مینار ہونا چاہیے۔ الحمدللہ مصلی فیضان غریبواد پر تمام عاشقان اولیاء اللہ نے اس نورانی محفل کا اہتمام کیا ہے۔ آپ سے مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ بھی دوست و احباب کے ساتھ اس محفل میں تشریف لائیں اور شریک ہو کر کے اس محفل کو کامیاب بنائیں اور اپنے قلب و روح کو منور و مجلہ کریں، ثواب دار کے حقدار بنائیں۔ اب آئیے بلا تاخیر میں نعت مصطفیٰ کو سنانے کے لیے آپ کے محلے کے جانے پہچانے بہترین شخصیت ہر دل عزیز حضرت مولانا منظر حسین برکاتی صاحب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت اپنی نرالی سریلی پیاری آواز میں ہم سامعین کے سامنے نعت مصطفیٰ گنگنائیں گے۔ ہم تمام حاضرین حضرت کی زبانی نعت مصطفیٰ سن کر کے محظوظ ہوں گے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور بہترین انداز میں نعت مصطفیٰ گنگنائیں۔ ہم اور آپ مل کر حضور کائنات سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ کے مقدس بارگاہ ناز میں بابا سے بلند درود پاک کرے۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ یہ محفل عرس قلندر شاہ ولی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے سجائی گئی ہے، رچائی گئی ہے۔ میں تمام عاشقان اہل قلندر سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہو تو برائے مہربانی آپ محفل میں تشریف لائیں۔ ادھر ادھر بات کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں پہ بیٹھیں گے تو کچھ آپ کو حاصل ہوگا اور خاص کر قلندر بابا کا فیض ضرور آپ کے اوپر جاری ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے حضور کی مقدس بارگاہ ناز میں تین اشعار پیش کر رہا ہوں، اسے کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضور نعت کا مطلب سجا دیا جائے، حضور نعت کا مطلب سجا دیا جائے، حضور نعت کا مطلب سجا دیا جائے، حضور نعت کا مطلب سجا دیا جائے،
عاشق حضور کی بارگاہ میں کیا عریضہ پیش کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ حضور خوف بہت ہے ہمارے سینے میں، حضور خوف بہت ہے ہمارے سینے میں، حضور خوف بہت ہے ہمارے سینے میں، ارے حضور موت کا مطلب بتا دیا جائے، حضور موت کا مطلب بتا دیا جائے، حضور حسن پہ معذور ہے یہاں کے حسین، حضور حسن پہ معذور ہے یہاں کے حسین، حضور حسن پہ معذور ہے یہاں کے حسین، کیوں؟ حضور عرض ہے پردہ ہٹا دیا جائے، حضور عرض ہے پردہ ہٹا دیا جائے، کچھ دنوں بعد محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا، ایک امام حسین کے چاہنے والے کیا کرتے ہیں کہ حضور پیارے حسن حسین کا مرید، حضور پیارے حسن حسین کا مرید، حضور مولا علی سے ملا دیا جائے، حضور مولا علی سے ملا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، اور حضور شہر بسائے ہیں حاکمون یہاں، حضور شہر بسائے ہیں حاکمون یہاں، حضور ان کو مدینہ دکھا دیا جائے، حضور ان کو مدینہ دکھا دیا
ہمارے صادق بھائی کی فرمائش ہے کہ امام حسین کی شان سے پڑھ دے. میں 2-3 بند پڑھ رہا ہوں. کہ سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. کہ سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنا ہے. چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنا ہے. وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. اور حضرت سبھی کرتے ہیں لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین نے جو سجدہ کیا تھا قیامت تک اس کا جواب میں کوئی سجدہ نہیں ہوگا. اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب انداز میں سینچا جا رہا ہے کہ سر تو سب یہ جھکاتے ہیں لیکن ارے کر کے سجدہ سجدہ جو سر نہ اٹھائے. کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. اور مولا علی کا گھرانہ وہ ہے کہ وہ 3 دن تک بھوکے رہ جاتے تھے لیکن پھر بھی اگر کوئی سائل آتے تو واپس نہیں جاتا. اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ گر زندہ کوئی سائل لگا دے اپنے آگے کا کھانا کھلا دے. گر زندہ کوئی سائل لگا دے اپنے آگے کا کھانا کھلا دے. در سے خالی سوالی نہ لوٹے
مانگنا ضروری ہے، تبھی آپ جنگ جیتیں گے۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ جنگ میں جیتنا ہے ضروری، مارنا ہوگا دشمن کو پھر بھی، جنگ میں جیتنا ہے ضروری، مارنا ہوگا دشمن کو پھر بھی، سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے، سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ ڈوبتی کشتی واپس نکالے، کوئی گاگر میں ساگر بلا لے۔ ایک بغداد میں جو ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال رہے ہیں، اور ایک اجمیر میں جو کانسے میں پانی کو بلا رہے ہیں، اسی دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی شاعر نے وہ کہا ہے کہ ڈوبتی کشتی واپس نکالے، کوئی گاگر میں ساگر بلا لے، حکم پانی پہ اپنا چلائے، حکم پانی پہ اپنا چلائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، گھر کا گھڑی پہ جو لٹائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وسلم، صلوا عليه السلام والسلام عليه يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیچ بہترین نعتخوان جناب افریدی عامری صاحب تشریف فرما ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لے کر دو اشعار پڑھ کر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ دل کو درد پنجر میں کب تک بلایا جائے گا، دل کو درد پنجر میں کب تک رلایا جائے گا، دل کو درد پنجر میں کب تک رلایا جائے گا، کہ دل کو درد پنجر میں کب تک رلایا جائے گا، دل کو درد پنجر میں کب تک رلایا جائے گا، یا نبی ہم کو مدینہ، یا نبی ہم کو مدینہ کب بلایا جائے گا، یا نبی ہم کو مدینہ کب بلایا جائے گا۔ اور ایک سجدہ میں شہادت کیوں ہوئی شبیر کی، ایک سجدے میں شہادت کیوں ہوئی شبیر کی، کہ ایک سجدے میں شہادت کیوں ہوئی
جبریل امین فاطمہ گھر پر تیرے آئے ہیں جبریل امین لگتا ہے حسنین کا لگتا ہے حسنین کا جھولا جھولایا جائے گا لگتا ہے حسنین کا جھولا جھولایا جائے گا یا نبی ہم کو مدینہ کب بلایا جائے گا بہترین مداح رسول حضرت مولانا آفریدی عامری صاحب بھی الحمدللہ بدر کٹا روڈ سے ہماری محبت میں ہمارے محلے میں مصلی فیضان غریب نواز میں تشریف لا چکے ہیں۔ ہماری الحمدللہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بیچ ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے حضرت تشریف لائے۔ میں حضرت کا تمام مصلی فیضان غریب نواز کی ذمہ داران کی طرف سے دل کی عطا گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت تشریف لائے۔ اب الحمدللہ بلا تاخیر حضرت کی زبانی نعت مصطفیٰ سماعت کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ جو حضرات ابھی تک تشریف نہیں لائے ہیں ان سے میں پھر گزارش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے مصلی فیضان غریب نواز میں تشریف لائیں اور اس نورانی و عرفانی محفل میں بیٹھ کر کے اپنے قلب و روح کو منور و مجلہ کریں اور حضور قلندر بابا کا زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ حضرت کی آواز میں وہ کشش ہے، وہ جاذبیت ہے کہ جب حضرت پڑھنا شروع کرتے ہیں تو محفل میں وقت طاری ہو جاتی ہے اور حضرت کی زبانی نعت مصطفیٰ سننے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بنگلور کی سرزمین پر نہیں بلکہ مدینے کی گلیوں میں سیر کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ حضرت قلندر بابا کی شان میں بھی بہترین منقبت کے اشعار پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ محفل میں وقت طاری ہو جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت قلندر بابا روحانی طور پر ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں اور ان کا فیض عام ہمارے اوپر برس رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے بیچ حضرت تشریف لائے، یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ آپ تمام حضرات، تمام اہل محلہ سے گزارش ہے کہ محفل میں تشریف لائیں اور حضرت کی زبانی نعت مصطفیٰ سماعت کریں۔ میں حضرت کہنے سے قبل دو اشعار کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اور جنت کے سارے پھول ابھی رکھ کے تول دوں، جنت کے سارے پھول ابھی رکھ کے تول دوں، لائے تو کوئی کاٹا نبی کے دیار کا، اور بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مدار کا، بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مدار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا۔ الحمدللہ حضرت آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضر جو ہے سیر کرانے کے لیے ہمارے بیچ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت مولانا آفریدی عامری صاحب قبلہ، میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی بہترین سریلی آواز میں ہم سامعین کے سامنے
नात मुस्तफ़ा वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है। हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। उनसे निस्बत ये जिन्हें उनसे निस्बत ये जिन्हें वो बड़े आराम से है। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमद बारी ताला की चंद अशार और सभी हज़रात समाअत फरमाए और मेरे साथ काम जहाँ पे पढ़ने का मौका मिले मिलकर पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। मिलकर पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह 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 ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तो। अल्लाह 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 अल्लाह। पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफा, पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफा। जब न माबूद पर्दे में पर्दा रहा, तब मलाइका ने हज़रत से झुक कर कहा, तब मलाइका ने हज़रत से झुक कर कहा,
اللہ 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 تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ تیرے 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 رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 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 یا اللہ یا اللہ اللہ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ عطا کیا تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا نا شکر کیا تو نے پھر سے دیا دیتا ہی رہا دیتا ہی رہا دیتا ہی رہا منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر مولا 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 میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تو ہے کمال مولا تو ہے کمال تیری قدرت کمال تیری سلطنت کمال تو ہے کمال مولا تو ہے کمال تیری قدرت کمال تیری سلطنت کمال کب کس کو کیا دے دے کب کس سے کیا لے لے کب کس کو کیا دے دے کب کس سے کیا لے لے تیرا کرم بے مثال تو ہے کمال مولا تو ہے کمال تیری قدرت کمال تیری سلطنت کمال اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی باقی رہنے والے ذات اس کی ہے بے شک اللہ کی ہے نا اسی لیے شاید فرماتے ہیں اللہ باقی من کل فانی بولو اللہ باقی من کل فانی یہ کہہ کے حیدر نے یہ کہہ کے حیدر نے سجدے میں رکھی پیشانی اللہ باقی من کل فانی بولو اللہ باقی فانی کچھ تیرا کچھ میرا او غافل انسان او غافل انسان سب کچھ جانے جانے بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان بنے ہیں کیوں انجان تارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان تارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان لاکھوں پر مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے
پاک پڑھے اللہم صلی علی لکھے ہوئے کلام چند اشعار میں سماعت آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہرج ہوگا، ان کے نثار کوئی کیسے ہرج ہوگا، جب یاد آ گئی ہے، جب یاد آ گئی ہے، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئی ہے، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے دیے ہیں، اللہ کیا چاہنا ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا چاہنا ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، سب کوچے بسا دیے ہیں، اتباع ولایت میں حسن پایا ہے، اس کو ایک کلام آتا ہے، سبھی کو آتا ہے نا الحمدللہ، میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اتباع ولایت میں کیا حسن پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے، دست علی سر پہ حسنین کا
میں مردوں کو جلایا ہے المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر بولو المدد پیرانے پیر دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے ہم نے بھی اسی در سے تقدیر بنا لی ہے صبریا 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 بغداد صبریا کی ہر بات نرالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے یہ نام ادب سے لو یہ نام ادب سے لو یہ نام چلانے ہے المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر بولو المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ملنے کی شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے ملنے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے دیوانہ بھٹکتا ہے قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے کون کون دیوانے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے دیوانہ 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 میں ہوں غوث کا 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 دیوانہ 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 میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا دا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا دا میرا خالق سا بھر دو میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا دیوانہ دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے جب بند ہوئے آنکھیں جب بند ہوئے آنکھیں بغداد نظر آئے المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر ہو صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پائے ولایت میں کیا حسن پایا ہے اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے دست علی سر پہ حسنین کا سایہ ہے دست علی سر پہ حسنین کا سایہ ہے میرے غاصب ٹھوکر میں میرے غاصب ٹھوکر میں مردوں کو جگایا المدد بینانی پیر غوث اعظم دستگیر المدد بینانی پیر غوث اعظم دستگیر المدد بینانی پیر غوث اعظم دستگیر دل کو شماسی پروان تڑپتا ہے دل کو شماسی پروان تڑپتا ہے قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے دیوانہ دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ دل کو شماسی پروان تڑپتا ہے قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے جب بند کروں آنکھیں جب بند کروں آنکھیں بغداد نظر آئے المدد بینانی پیر غوث اعظم دستگیر المدد بینانی پیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر المدد بینانی پیر غوث اعظم دستگیر وہ آل نبی بھی تم اولاد علی بھی تم وہ آل نبی بھی تم اولاد علی بھی تم اللہ کے پیارے بھی ولیوں کے ولی بھی تم اللہ کے پیارے بھی ولیوں کے ولی بھی تم ہم کو بھی میسر ہو
سنبھالی ہے المدد پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر یا غوث کرم کر دو 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 سرکار کرم کر دو لجپال جنا کر دو دنیا سے یہودی کا قصہ ہی ختم کر دو دنیا سے یہودی کا قصہ ہی ختم کر دو غازہ کے مسلمان پر بس ایک نظر کر دو غازہ کے مسلمان پر بس ایک نظر کر دو آزاد فلسطین ہو آزاد فلسطین ہو بس آپ دعا کر دو المدد پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر شاید فرماتے ہیں پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے جو بندے میرے پاک سے عشق رکھی میرے ساتھ بولے گا کیا پانچ نام لیتے ہیں پنجتن پانچ نام لیتے ہیں پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ان پہ جیتے مرتے ان پہ جیتے مرتے پنجتن ہمارے پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے خمسۃ اصفی بها حر البباء الغاتمہ خمسة أصفي بها حر البباء الغاتمة يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا سيدا خمسة أصفي بها حر البباء الغاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ بیدم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں پانچ نام لیتے ہیں شدگی لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر دے لے لیا گے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر دے اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے
محمد کا باغباں علی زہرا باغ ہے محمد کا باغباں علی زہرا پھول سے نوازے ہیں پنجتن ہمارے ہیں پھول سے نوازے ہیں پنجتن ہمارے ہیں پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں ان پہ جی پہ مرتے ہیں پنجتن ہے فاطمہ محمد ہو شبر علی شبر فاطمہ محمد ہو شبر علی شبر نور سے چمکتے پنجتن ہمارے ہمارے گئے پانچ پانچ لیتے گئے پنجتن ہمارے گئے آپ سبھی حضرات سمادر کے حوالے آپ سبھی حضرات کو میں شامل کرنا چاہتا ہوں اس شعر میں جو بھی ان کا نوکر ہے ہر جگہ اجاگر ہے جو بھی ان کا نوکر ہے ہر جگہ اجاگر ہے جو بھی ان کا نوکر ہے ہر جگہ اجاگر ہے ہم اعلیٰ حضرت والے گئے پنجتن ہمارے گئے پانچ نام لیتے گئے پنجتن ہمارے گئے پانچ نام لیتے گئے پنجتن ہمارے گئے درود پاک پڑھیے اللہم میں آج کا جو موضوع ہے الحمدللہ حضرت قلندر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ شان چند شاہ میں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں یا قلندر تیری صورت یا قلندر تیرا چہرہ صورت انوار ہے سبحان اللہ یا قلندر تیری صورت یا قلندر تیرا چہرہ صورت انوار ہے یا قلندر تیرا چہرہ صورت انوار ہے یا قلندر تیرا چہرہ
लगन है, रब का ये एहसान है, इस कदर तुमसे लगन है, रब का ये एहसान है, या कलंदर तेरा चेहरा सूरत अनवार है, शान तेरी क्या बयां, जब मलक है मदहख़्वां, शान तेरी क्या बयां, जब मलक है मदहख़्वां, क्या समझ पाएगी दुनिया, क्या समझ पाएगी दुनिया, सब बशर हैरान है, क्या समझ पाएगी दुनिया, सब बशर हैरान है, या कलंदर तेरा चेहरा सूरत है, कशिश तुझ में अजब सी, क्या कहूँ किसे कहूँ, है कशिश तुझ में अजब सी, क्या कहूँ किसे कहूँ, पल में जो दीवाना कर दे, पल में जो दीवाना कर दे, वो तेरी मुस्कान है, पल में जो है, कशिश तुझ में अजब सी, क्या कहोगे किसे कहूँ, है कशिश तुझ में अजब सी, क्या कहोगे किसे कहूँ, पल में जो दीवाना कर दे, वो तेरी मुस्कान
ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے اور الحمدللہ تمام درباروں کی حاضری ہماری روحانی طور پر کرا رہے تھے اور تمام جو فیض سے ہم تو تمام کو فیضاب کرا رہے تھے ماشاءاللہ. اللہ ان کے آواز کو عمر کو سلامت رکھے. اب بہترین شخصیت ہمارے بیچ الحمدللہ رونق افروز ہے جس سے میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد پرویز عالم ثقافی صاحب ہیں. الحمدللہ ہماری محبت میں ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے جامعہ حضرت جلال گانی روڈ بنگلور سے تشریف لائے ہیں. اب حضرت کی پرمغز سے دعوت سماعت کرنے کے لیے ہم تمام حضرین تیار ہو جائیں اور حضرت کی زبانی بہترین خطاب سماعت کر کے اپنے قلب و روح کو منور و مجلہ کریں، ثواب دارین کے حقدار بنیں. میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو مدعو کروں گا کہ زمین و زمان تمہارے لیے ہے، مکین و مکان تمہارے لیے ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بھلے دو جہاں تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور آگے سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں پیش حق مدعا شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مدعا شفاعت کا سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. انہی چند اشعار کے ساتھ میں حضرت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بیان نایاب سے ہمارے الغروح کو منور مجلہ فرمائیں. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ فیضان غریب نواز، فیضان قلندر بابا. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گوہر بار میں
ہدیہ درود عرض کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں آنے کی سعادت بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قلندر شاہ رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ آیت، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا، اور صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ فرمانے سے پہلے تاکید کر دیا، اور ایک تاکید نہیں بلکہ دو تاکید کے ساتھ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اے لوگو خبردار ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج ہے۔ حضرات محترم، آج انسان کا حال یہ ہے کہ انسان کو سمجھانا آسان نہیں، اس لیے کہ انسان وہی کرنا چاہتا ہے جو اس کی عقل کہے۔ اگر عقل پر اسلام اور ایمان کا قبضہ ہے، اگر عقل پر ایمان اور اسلام کا دبدبہ ہے تو پھر عقل انسان کو سیدھی راہ بتاتی ہے، اور اگر عقل پر ایمان اور اسلام کا زور نہیں ہے، اگر عقل پر ایمان اور اسلام کا قبضہ نہیں ہے تو پھر عقل انسان کو فرعون، قارون، شداد، نمرود اور یزید بناتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسولان عظام کو معجزہ عطا فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام اور علماء کرام کو کرامت، ولایت اور بزرگی کا تاج عطا فرمایا۔ یہ ہم مسلمانوں کی کم نصیبی ہے کہ ہم اولیاء کرام کو جان نہیں پاتے، پہچان نہیں پاتے۔ اولیاء کرام ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ اگر اولیاء کرام دنیا میں نہ ہو تو پھر قیامت آ جائے گی، اس لیے کہ انہی کے قدموں کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زمین دھس جائے گی۔ حضرات محترم، یہ اولیاء کرام کی طاقت اور اس کا زور کس معیار کا ہوتا ہے آپ اندازہ فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت میں ایک شخص تھا جس کا نام آصف بن برخیہ ہے۔ یہ اللہ کا ولی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زمانے کا یہ ایک ولی ہے، حضرت آصف بن برخیہ۔ اس کا عالم کیا تھا
جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تختی بلقیس کو لانے کا حکم دیا، اور یہ تخت بلقیس کا وزن کتنا تھا؟ تو یہ 1000 ٹن کے وزن کے برابر تخت بلقیس کا وزن تھا، اور سینکڑوں میل کی دوری پر وہ تخت بلقیس تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب آصف بن برقیہ کو حکم دیا اس تخت بلقیس کو اٹھا کر لانے کا، تو آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ کہاں سینکڑوں میل کی دوری کے فاصلے پر تخت بلقیس ہے، اور وہ کوئی ایک آدمی اٹھانے والی چیز نہیں، بلکہ 1000 ٹن کے وزن کے برابر یہ تخت بلقیس کا وزن ہے۔ تو اولیاء کرام کی یہ طاقت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دینے سے پہلے چند روز پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ساریہ کو فوج کا سپہ سالار بنا کر ملک شام بھیجا، جو مدینہ سے سینکڑوں میل کے دوری پر ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن خطبے پر منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ ملک شام حضرت ساریہ پر پڑے۔ آپ خطبہ دیتے دیتے چپ ہو گئے اور آواز دیے، یا ساریۃ الجبل، وہ ساریہ جس کو سپہ سالار بنا کر ملک شام بھیجے تھے، ان کو آواز دے رہے ہیں مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر، یا ساریۃ الجبل، یا اے ساریہ جبل پر چڑھ جاؤ، اے ساریہ جبل پر چڑھ جاؤ۔ جب یہ آواز حضرت ساریہ نے سنا تو سن کر فوراً آپ نے پہچان لیا کہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے۔ یہ ندا سن کر حضرت ساریہ اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور پہاڑ کی طرف پیٹھ کر کے صف لگا لو۔ حضرت ساریہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق وہ صف بندی کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دشمنان اسلام شکست ہو گئے اور حضرت ساریہ وہاں سے کامیاب ہو کر آئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر وہاں سے ملک شام میں رہنے والے حضرت ساریہ کو آواز دے رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ جبل پر پہاڑ پر چڑھ جا۔ تو یہ آواز کوئی عام آواز نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ وہ ایک صحابی رسول ہیں اور ایک ولی بھی ہیں۔ جو صحابی ہیں وہ ولی ضرور ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اتنا ہی پر بس نہیں، بلکہ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ ایک فقہ کے امام بھی ہے اور قوم کے پیشوا بھی ہے، قوم کے رہنما بھی ہے، مناظر اسلام بھی ہے، اور یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عیسائیوں کا مقابلہ ہوا۔ عیسائی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ آپ مجھ سے مناظرہ کریں، تو حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم اپنے عیسائی مذہب کو سچا ثابت کرو اور میں اپنے اسلام اور ایمان کے سچے اور حق ہونے پر میں دلیل پیش کروں گا۔ آپس میں مناظرہ طے ہو گیا، مناظرہ کی تاریخ بھی طے ہو گئی، مناظرہ کہاں ہونا ہے یہ بھی طے ہو گیا۔ جب مناظرہ کا وقت قریب آیا تو عیسائی کے بڑے بڑے عالم اور بڑی بڑی کتابوں کے ساتھ مناظرہ کی جگہ میں آئے جہاں مناظرہ ہونا تھا، اور یہ مناظرہ کہاں ہونا تھا؟ دریائے دجلہ کے کنارے پر۔ جب مناظرہ کا وقت قریب آیا تو لوگوں کی ایک ٹھٹے مارتا ہوا سمندر
मुनाजरा को देखने के लिए दरियाए दजला के किनारे पहुंच गए। अभी हजरत इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनाजरा की जगह में पहुंचे नहीं थे। जब बिल्कुल वक्त करीब आया तो हजरत इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनाजरा की जगह में पहुंचे और मिंबर पर बैठने के बजाय और हजरत इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनाजरा करने के लिए आए तो वो कोई साथ में कुरान लेकर नहीं आए, साथ में बुखारी शरीफ लेकर नहीं आए, साथ में मुस्लिम शरीफ लेकर नहीं आए, अपने साथ में न कोई किताब लेकर आए, बल्कि अपने साथ अगर लेकर आए तो क्या लेकर आते हैं, एक मुसल्ला अपने गर्दन पर उठाए हुए आ रहे हैं और हाथ में तस्बीह लिए हुए मुनाजरा गाह में आए। और मिंबर पर बैठने के बजाय हजरत इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरियाए दजला में चलकर बीच समंदर में जाकर और मुसल्ला बिछाकर बैठ जाते हैं। वहां से इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आवाज देते हैं, ऐ ईसाई उलमा, आओ अब हमसे मुनाजरा करो, आओ यहाँ आओ। ये सारा मंजर सारे लोग अपने आंखों की निगाहों से देख रहे हैं कि हजरत इमाम अबू यूसुफ है जो मुनाजरा करने के लिए आए हैं, लेकिन साथ में कोई किताब लेकर नहीं आए, बल्कि अपने हाथ में एक मुसल्ला लेकर, अपने कंधे पर एक मुसल्ला लेकर आए, अपने हाथ में एक तस्बीह लेकर आए। और वो मिंबर पर बैठने के बजाय, स्टेज पर बैठने के बजाय वो दरियाए दजला के बीच में जाकर मुसल्ला बिछाकर वहां बैठे हुए हैं। सारे लोगों ने अपने आंखों माथे की निगाहों से मंजर देखा। ईसाई के उलमा ने भी अपने माथे की निगाहों से सारा मंजर देखा। हजरत इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया, ऐ ईसाई के उलमा, आओ हमसे मुनाजरा करो, अब अपना ईसाई मजहब के सच्चे होने को साबित करो। उस ईसाई उलमा ने कहा, ऐ मुनाजिर इस्लाम, ऐ मुसलमानों के इमाम, मुनाजरा तो हो गया। मुनाजरा क्या हुआ? उस ईसाई उलमा ने कहा कि हमने अपने आंखों की निगाहों से देख लिया और हमने अपने आंखों की निगाहों से देख लिया कि आप सच्चे हैं, आपका इस्लाम सच्चा है, आपका कुरान सच्चा है, लिहाजा आप दरियाए दजला से बाहर आए और हम सबको कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमा दें। हजरात मुहतरम, तो और हजरात मुहतरम, तो औलियाए किराम की ताकत व कुव्वत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मिन जानिबिल्लाह एक रूहानी ताकत होती है और उस ताकत के जरिए से इस्लाम की तबलीग होती है। हजरात मुहतरम, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिस बंदे को मैं अपना महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसकी आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है। जिस बंदे को मैं अपना मुकर्रब बना लेता हूँ मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। जिस बंदे को मैं अपना मुकर्रब बंदा बना लेता हूँ मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। जिस बंदे को मैं अपना महबूब बना लेता हूँ मैं उसका पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। हजरात मुहतरम, तो अल्लाह के वली जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं उसका हाथ होता हूँ, मैं उसका पाँव हो जाता हूँ, मैं उसका कान हो जाता हूँ। हजरात मुहतरम, तो जब अल्लाह तबारक व तआला के जलाल का नूर जब अल्लाह तबारक व तआला की जलाल का नूर किसी वली का हाथ हो जाए तो फिर वो हाथ से दूर वाले शख्स की भी मदद करता है और करीब के लोगों की भी मदद करता है। जब अल्लाह ताला की जलाल का नूर जब किसी का पाँव हो जाए तो फिर वो हर मुश्किलात में आवाज देने वाले को, हाजतमंदों की मदद करता है। जब अल्लाह तबारक व तआला की जलाल का नूर किसी का कान हो जाए तो फिर वो बंदा दूर और नजदीक की सारी बातों को सुनता है। जब अल्लाह तबारक व तआला की जलाल का नूर किसी बंदे का अगर
आंख हो जाए तो फिर वो दूर और नजदीक के सारी चीजों को देखता है। तभी तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में है और हजरत सारिया मुल्क शाम में जंग करने के लिए गए हैं और मदीना मुनव्वरा में रहकर हजरत सारिया को आवाज दे रहे हैं, ऐ सारिया जबल पहाड़ पर चढ़ जा। हजरत इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समंदर में जाकर मुसल्ला बिछाकर उस पर क़याम किया। ये एक वली की अलामत है हजरात मुहतरम। और ये अहले सुन्नत के अलावा जितने भी फिरके हैं वह आपके ज़हन दिमाग में होगा कि अहले सुन्नत वल जमाअत के अलावा जितने भी फिरके हैं उसमें कभी न वली पैदा हुआ है, न है और नहीं हो सकता है। ये अहले सुन्नत वल जमाअत है कि जिसमें यानी सुन्नी मुसलमानों के दरमियान औलिया किराम आते हैं और हैं और क़यामत तक रहेंगे। हज़रात मुहतरम, ये हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत सुन्नी, हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अहले सुन्नत में, आला हज़रत अहले सुन्नत में, मुजद्दिद अल-फ़िसानी अहले सुन्नत में, कलंदर शाह बाबा अहले सुन्नत में, हुज़ूर गौसे आज़म अहले सुन्नत में, गरीब नवाज अहले सुन्नत में, ये सब अहले सुन्नत वल जमाअत हैं। हज़रात मुहतरम, हुज़ूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आपने बहुत सी करामात आपने सुना है। एक दो वाक़यात मैं आपके सामने पेश कर दूं। हुज़ूर जब कोई अल्लाह का वली होता है तो अल्लाह का वली सामने वाले यानी किसी बंदे के दिल में पैदा होने वाले नीयतों को भी जान जाता है। हुज़ूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स कत्ल करने के इरादे से खंजर लेकर आया, बगल में खंजर छुपाकर हुज़ूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने के इरादे से बारगाह में हाजिर हुए। हुज़ूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके चेहरे को देखकर आपने जान लिया कि ये जो शख्स आया है इसका इरादा नेक नहीं, इसका इरादा बुरा है। आपने उसको सामने बैठाया और सामने बैठाकर हुज़ूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, तुम जो इरादा लेकर आए हो, तुम जो नीयत करके आए हो, वो अपनी नीयत और अपने इरादा को पूरा कर लो। वो आदमी समझ गया कि मैं किस इरादे से आया हूँ और कौन सी नीयत लेकर मैं आया हूँ। और हुज़ूर गरीब नवाज उसके बारे में फरमा रहे हैं कि तुम जो नीयत और इरादा करके आए हो तुम इरादा अपना पूरे कर लो। ये सुनकर वो शख्स घबरा गया, कांपने लगा और कहा, सरकार, मैं आपको कत्ल करने के इरादे से आया था, लेकिन मुझे लालच दिया गया था कि मैं आपको कत्ल करूं। हुजूर, आप मुझे माफ करें या मेरी गलती पर आप मुझे सजा दें या इस खंजर से आप मुझे कत्ल कर दें। ये सुनकर हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये हम फकीरों और दरवेशों का शेवा नहीं कि अगर कोई मेरे साथ बुराई करे तो बुराई का जवाब बुराई से दूं, बल्कि बुराई का बदला मैं अच्छाई से देता हूँ। जा, मैं तुझे माफ कर देता हूँ। हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक इशारे पर ऊंट एक इस तरह बैठ गया कि बगैर हुक्म के उठ न सका। हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म के मुताबिक हुक्म पर एक कूजे में अनस सागर का पूरा पानी समा गया। हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलायत और बुजुर्गी को देखकर जोगी जयपाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत मुहतरम, हुजूर गरीब नवाज हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुरीद के साथ एक रास्ते पर चल रहे थे। देखा एक मुसलमान और एक ईसाई आपस में झगड़ रहे हैं। हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? तो उस मुसलमान ने अर्ज किया कि सरकार, ये ईसाई है और ये कहता है कि तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हमारा नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम है। ये सुनकर हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ ईसाई,
तुम क्यों अपने नबी को हमारे नबी से तुम अफजल मानते हो, उसकी वजह क्या है? तो उस ईसाई ने कहा कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। तो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा को जिंदा कर दिया करते थे तो मैं तो नबी नहीं हूँ, मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। अगर ये बताओ कि मैं अगर मुर्दे को जिंदा कर दूं, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होकर, अल्लाह का एक बंदा होकर अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं, तो क्या ये बताओ कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजल मानोगे? तो उसने कहा हाँ, अगर आप जिंदा कर देंगे तो मैं मान लूंगा। तो हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो ऐसा करो, मुझे कब्रिस्तान लेकर चलो। जब कब्रिस्तान लेकर गए, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ऐसा करो, कोई नई कब्र हो तो उसको जिंदा करने के लिए मत कहना, कोई पुरानी कब्र हो, पोसीदा कब्र हो, टूट फूट गई हो कब्र और जिसको तुम जानते हो वो उसको जिंदा करने के लिए कहो, मैं उसको भी जिंदा कर दूंगा। वो ईसाई एक कब्रिस्तान की तरफ गए और देखा ये पुराना पोसीदा कब्र है और इसमें कौन मरा है मैं उसको जान रहा हूँ, यानी ईसाई उसको जान रहा था। वो उस ईसाई ने कहा इस कब्र वाले को अब जिंदा करें। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कब्र की तरफ निगाह डाली और कब्र के अंदर की हालत को मालूम कर लिया। क्या मालूम किया? जब उसके अंदर की हालत मालूम हो गई, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ ईसाई, ये शख्स जो कब्र में मरा है, ये कब्र में मरने वाला दुनिया में बहुत गाना बजाना करता था, उसी हालत में ये मरा है। अगर तुम चाहो तो मैं उसको जिंदा कर दूं और वो जिंदा होगा वही गाना बजाना करते हुए। तो क्या तुम यकीन करोगे? तो उस ईसाई ने कहा हाँ, ये और अच्छा है, आप जिस हालत में अगर वो मरा है आप उसको गाना बजाना करते हुए आप जिंदा फरमाए, मैं यकीन कर लूंगा। हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कब्र वाले को एक बार इशारा किया, कुम बिइज़्निल्लाह, कब्र के अंदर से वो शख्स गाना बजाना करते हुए जिंदा हो गया। जब ये माजरा उस ईसाई ने देखा तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हज़रात मुहतरम, तो वली की बड़ी ही शान और शौकत होती है। वली के अंदर ताकत व कुव्वत, रूहानी ताकत व कुव्वत बहुत होती है। वो दुनिया के किसी लीडर से या किसी दुनियादार से नहीं डरते, क्योंकि वली के दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होता है। इसलिए वली के दिल के अंदर किसी दूसरे का खौफ बैठने की कोई गुंजाइश नहीं होती। हज़रात मुहतरम, तो आइए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको औलिया किराम के साथ मिलकर रहने और औलिया किराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सीरत पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कलंदर शाह बाबा का सदका हम सबको अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और मदाहिर रसूल कि जो है हमारे जिम्मेदार से खुद पोशी की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हाथों से हज़रत अल्लामा मौलाना परवेज़ आलम साहब की हमारे आफरीदी साहब की खुद पोशी की जा रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना परवेज़ आलम साहब खुद पोशी और शालपोशी की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि हज़रत कबूल फरमाएंगे। माशाअल्लाह हमारे सदर साहब सादिक भाई के हाथों से हमारी भी पोशी हो गई है और हमारे के तमाम जिम्मेदारान मुख़य्यरीन को अल्लाह सलामत रखे, तमाम को खैर अता फरमाए और इसी तरीके से दीन और सुन्नत का बढ़ चढ़ के काम करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अब सलात व सलाम होगी फातिहा पानी जवाब होगी।
سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آسیوں حاملو دامن مصطفیٰ آسیوں حاملو دامن مصطفیٰ دامن مصطفیٰ آسیوں حاملو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھے گا رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا بولنے میں کسی قسم کی کمی کوتاہی کرتے ہوئے مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما مولا کریم اس محفل میں ہم سب کے حاضری کو قبول فرما ہم سب کے فضل سننے کو قبول فرما ثواب سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے قبول عطا فرما ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام رسولان اعظام صحابہ کرام شہداء اعظام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے قبول فرما ان کے وسیلے سے تمام محدثین کرام مفسرین اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے قبول عطا فرما ان کے وسیلے سے تمام مشائخ اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے قبول فرما حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے قبول فرما حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے قبول فرما حضور غریب نواز اور اعلی حضرت حافظ ملت مجاہد ملت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے قبول فرما مولا کریم ہم سب کے اس نامے کو اس محفل کے ثواب بالخصوص قلندر شاہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے قبول عطا فرما ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال عطا فرما مولا کریم ہم سب کی خاندان سے گھر سے گاؤں سے علاقے سے محلے سے رشتہ دار سے جتنے بھی لوگ بوڑھے بچے نوجوان ایمان کی حالت میں وفات پا چکے مولا سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے قبول عطا فرما مولا کریم سب کی مغفرت فرما مولا کریم سب کے گناہ صغائر کبائر کو معاف عطا فرما آمین مولا کریم یہاں کے انتظامیہ کے جان مال عزت آخر و خصوص ایمان کی حفاظت فرما مولا کریم زیادہ سے زیادہ اہل سنت والجماعت کے فروغ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم دین کا جذبہ عطا فرما مولا کریم دین کی خدمت کرنے کی
توفیق عطا فرما مولا کریم ان کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرما جو لوگ یہاں حاضر ہیں جتنے لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں مولا سب کے دلی تمناؤں کو مولا پوری عطا فرما مولا کریم سب کے دل میں جو بھی کچھ نیک ارادے ہیں مولا تو اس ارادوں سے واقف ہے مولا ارادوں سے مولا وہ چیز عطا فرما مولا کریم ہم میں سے جو قرضدار ہیں ان کو قرض کے سبکدوشی سے سبکدوشی عطا فرما مولا کریم جو حاجت مند ہے ان کی حاجت روائی عطا فرما مولا کریم جو بیمار ہے ان سے شفا عطا فرما مولا کریم ہم سب کی جان مال عزت آبرو بالخصوص ایمان کی حفاظت فرما مولا کریم اس بزرگان دین کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال عطا فرما اولیاء کرام انبیاء کرام رسولان اعظام اور نیک بندے کے راستے پر ہم سب کو چل کے توفیق عطا فرما مولا کریم دنیا میں رکھ تو ایمان کے ساتھ رکھ اور دنیا سے اٹھا تو ایمان کے ساتھ اٹھانا مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.